بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق، جلد دوم، باب ہفتم۔ آئلی زندگی، ترکے میں مرد عورت میں عدم مساوات۔ سوال، یہاں ایک مولوی صاحب خطبے میں فرماتے تھے کہ آج کل یہ بھی ایک فتنہ پیدا ہو رہا ہے کہ عورتیں اور مرد انسان ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین 4/11، یعنی ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ عورتیں مردوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس کا کیا جواب ہے؟ جواب، ان مولوی صاحب سے کہیے کہ اس آیت میں 4 ہی لفظ آگے چل کر یہ کہا ہے کہ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، متوفی کے ماں اور باپ میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے۔ یہاں عورت و مرد کا حصہ برابر بتایا گیا ہے۔ اسی طرح ذرا آگے چل کر کلالہ کی وراثت کے سلسلے میں ہے وَلَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، 4/12، اگر اس کے بھائی یا بہن ہوں تو ان میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ 6واں ہے۔ یہاں بھی مرد اور عورت کا حصہ یکساں بتایا گیا۔ حقیقت یہ کہ یہ حضرت کبھی قرآن کھول کر دیکھتے تک نہیں ہیں، بس کہیں سے ایک بات سن پاتے ہیں اور اسے لے دوڑتے ہیں، اور پھر ان تنکوں کے پل پر سے ہاتھی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ کبھی قرآن کریم کا خود مطالعہ کریں تو اس قسم کی باتیں کیوں کریں؟ ترکے کی تقسیم کے حصوں کی حکمت کچھ اور ہے۔ اسے مرد یا عورت کی مساوات یا عدم مساوات کی دلیل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مئی 1965 عیسوی۔ نکاح کی غرض و غایت اور اس کی تقریب کی رسومات۔ ایک صاحب دریافت فرماتے ہیں کہ حضور قرآن خاوند کے کیا فرائض ہیں، بیوی کے کیا فرائض ہیں۔ مروجہ شادیاں رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں اور لوگ غیر محسوس بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ تقریب ایک ہنگامہ سے کم نہیں۔ قرآن کریم کی روح سے اس تقریب کے کیا خط و خال ہیں؟ طلوع اسلام، قرآن کریم کی روح سے نکاح ایک ایسے پیمان وفا کا نام ہے جس کی روح سے ایک عاقل بالغ جوڑا باہمی رفاقت کا معاہدہ کرتا ہے۔ مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس باہمی رفاقت سے وہ ایک دوسرے کی ذات کی نشوونما کا موجب بنے اور ایک ایسے خاندان کی بنیاد رکھیں جو انسانی شرف و مجد کا حامل اور قرآنی پیغام کو آگے بڑھانے کا موجب ہو۔ قرآن نے اس رشتے کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ اس سے میاں بیوی میں موعدت، رحمت اور سکینت کے تعلقات استوار ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جس رشتے کی بنیاد موعدت، رحمت اور سکینت پر ہو، اس میں حقوق اور فرائض کے امتیازی حدود کیا ہوں گے؟ اگر اس رشتے میں حقوق و فرائض کی فہرستیں مرتب ہوئیں تو وہ بزنس کاروبار ہو جائے گا، سودائی محبت نہیں رہے گا۔ اقبال تو اس پیام وفا کے متعلق یہاں تک کہتا ہے کہ یک نگاہ یک خندائے وزدیدہ، یک تابندہ اشک، بہر پیمان محبت نیست سو گنتے دیگر۔ اگر کسی نے حقوق و فرائض کا تعین کرنا ہے تو اس کے لیے قرآن کریم نے ان کی فہرست دینے کی بجائے ایک اصول بیان کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 2/228، بیوی پر جو ذمہ داری عائد کرو اس کے مثل اس کا ایک حق ہو جائے گا، یعنی اس میں ریسیپروسٹی کا اصول کار فرما ہوگا۔ جس قدر حقوق اسی قدر ذمہ داریاں، اور جس قدر ذمہ داریاں اسی قدر حقوق۔ البتہ انسان کی تمدنی زندگی اور عورت کو اولاد کی پیدائش اور پرورش کے سلسلے میں جو فرائض سر انجام دینے پڑتے ہیں، ان کے پیش نظر یہ اصولی رہنمائی بھی دے دی گئی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء 4/34، عورتوں کو چونکہ اپنے طبعی فرائض کی بجا آوری کے لیے کسب معاش کی فرصت نہیں مل سکتی اور مرد ان فرائض سے فارغ ہوتا ہے، اس لیے گھر کے اخراجات کی ذمہ داری مرد کے سر پر ہے۔ باقی رہے زندگی کے مختلف گوشے، سو ان میں مرد اور عورت دوش بدوش چلتے ہیں۔ دیکھیے 33/35۔ جہاں تک اس کی تقریب اور اس کے ہنگامے کا تعلق ہے، سو یہ ایک معاشرتی سوال ہے۔ قرآن نے اس کے متعلق کوئی تفصیل نہیں دی، نہ ہی اس کی ضرورت تھی۔ یہ ایک معاہدہ ہے، جس طرح اور معاہدات طے پاتے ہیں اسی طرح اسے بھی طے پانا چاہیے۔ اس خوشی میں اگر کوئی اپنے احباب کو شریک کرنا چاہتا ہے
تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، جس سے دعوت ولیمہ کہا جاتا ہے۔ وہ عربوں کے ہاں ایک معاشرتی رسم تھی، جس طرح عقیقہ ان کے ہاں کی رسم تھی، لیکن اس سلسلے میں جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے قرآن کی روشنی میں وہ یکسر اسراف ہے۔ یہ اسراف، اور وہ بھی اس قوم میں جو روٹی تک کے لیے دوسروں کی محتاج ہے، یا للعجب، اس سے عمرہ کی دولت برباد ہوتی ہے، اور غریبوں کی لڑکیاں محض ان فضول رسموں کے لیے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ کے لیے استخواں، شکن بوجھ اور اپنے لیے آتش خاموش کی بھٹی بنی رہتی ہیں، اور یہ سب کچھ بلا کسی جرم و خطا کے محض معاشرے کی تباہ کن روش کی وجہ سے۔ جہاں تک مہر کا تعلق ہے، وہ ایک تحفہ ہے جو خاوند بیوی کو ازراہ محبت پیش کرتا ہے۔ اس کی مقدار و تعداد کی کوئی قید و شرط نہیں، البتہ اس کی ادائیگی ضروری ہے، خواہ نکاح کے وقت ہو یا اس کے بعد۔ جہیز دینے کے لیے قرآن میں کوئی حکم نہیں۔ جو ہونے والا شوہر جہیز طلب کرتا ہے اور اس کی شرطیں عائد کرتا ہے، وہ محبت اور رفاقت کا مظاہرہ نہیں کرتا، سودے بازی کرتا ہے، اور جس رشتے کی ابتدا ہی سودے بازی سے ہو اس کا انجام معلوم۔ بس یہ ہے نکاح از روئے قرآن، باقی سب کچھ ہماری خود ساختہ زنجیریں ہیں جن میں ہم اپنے آپ کو خود ہی جکڑتے ہیں اور پھر ساری عمر روتے رہتے ہیں۔ مئی 1967 عیسوی۔ عائلی زندگی سے متعلق بعض نکات قرآنی فیصلے حصہ اول آ چکے ہیں، انہیں بھی ایک نظر دیکھ لیں۔ شادی کے لیے کس کی رضامندی ضروری ہے؟ محبت کی شادی، لو میرج کسے کہتے ہیں؟ سوال۔ آج کل اخبارات میں ایک بحث چل رہی ہے کہ شادی کے لیے لڑکے اور لڑکی کی رضامندی ہونی چاہیے یا ان کے ماں باپ کی رضامندی بھی شامل ہے۔ اخبارات میں جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، یہ بحث کسی نتیجے تک نہیں پہنچ رہی۔ اس باب میں صحیح صورت کیا ہے؟ قرآن کریم کی روح سے نکاح عاقل بالغ لڑکے اور لڑکی کی رضامندی سے معاہدہ استوار کرنے کا نام ہے، لہٰذا لڑکے اور لڑکی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب رہی ماں باپ کی رضامندی، سو قانونی طور پر یہ لازمی نہیں، لیکن ہمارے معاشرے کی صورت مغربی معاشرے سے مختلف ہے، اس کا پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ مغرب میں لڑکا اور لڑکی اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، نکاح ہو یا نہ ہو، بالغ ہونے کے بعد اولاد کا ماں باپ سے اور ماں باپ کا اولاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا، اس لیے وہاں شادی کے لیے ماں باپ کی رضامندی کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں یہ رشتہ لڑکی اور لڑکے کا ہی نہیں ہوتا، بلکہ دو خاندانوں کا رشتہ ہوتا ہے۔ لڑکا اس لڑکی کا شوہر ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے خاندان کا ایک فرد بن جاتا ہے۔ اس طرح لڑکی بھی شوہر کے خاندان کا ایک فرد بن جاتی ہے۔ اب سوچئے کہ اس لڑکی یا لڑکے نے جس خاندان کا فرد بننا ہے، اس خاندان کو اس باب میں کچھ کہنے کا حق ہونا چاہیے یا نہیں؟ کسی خاندان کی رضامندی کے بغیر کسی فرد کو اس کا جز بنا دینا جو دور رس نتائج پیدا کر سکتا ہے، وہ ظاہر ہے۔ علاوہ بری جہاں تک لڑکی کا تعلق ہے، ہمارے معاشرے میں اس کا تعلق اپنے خاندان سے عمر بھر تک رہتا ہے۔ شادی کے بعد جب بھی اس پر کوئی آفت آتی ہے تو اسے خواہ وہ 2 3 4 بچوں کی ماں بھی کیوں نہ بن چکی ہو، اپنے میکے ہی میں سہارا ملتا ہے۔ کتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں جن میں شادی شدہ لڑکیوں کو اپنے بچوں سمیت باقی عمر میکے میں گزارنی پڑتی ہے۔ جب صورت یہ ہے کہ بچی کی مصیبت کا بوجھ اس کے والدین پر بھی پڑتا ہے، تو کیا والدین کو اتنا اطمینان نہیں کر لینا چاہیے کہ جس گھر میں لڑکی جا رہی ہے وہاں اس کے لیے بہت کے لیے مصیبت کا کم سے کم امکان ہے؟ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کہتے ہیں کہ ہم شادی کے بعد آزادانہ زندگی بسر کریں گے، ماں باپ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں رہے گا، تو اس کے بعد ان کی شادی کے لیے بے شک ان کے ماں باپ کی رضامندی کی ضرورت نہیں رہے گی، لیکن اس باب میں کم از کم لڑکی کو یہ حقیقت اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں زندگی میں 20 مقامات ایسے آتے ہیں جہاں عورت کو کسی سہارے یا حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ سہارا اور حفاظت بہترین اور باعزت طور پر ماں باپ کے گھر ہی میں مل سکتے ہیں۔ اگر وہ اس گھر سے اپنے تعلقات منقطع کر رہی ہے تو اسے اس کے عواقب کو سامنے رکھنا چاہیے، بلکہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جس خاوند کو معلوم ہو کہ اس کی بیوی کا اس کے سوا کوئی سہارا نہیں، نہ ہی اس کے لیے کوئی اور حفاظت کا مقام ہے، تو وہ اس کی اس احتیاج کا جس قدر ناجائز فائدہ اٹھایا کرتا ہے، کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے۔ اس قسم کے واقعات ہر روز ہمارے سامنے آتے ہیں، لہٰذا ہمارے معاشرے کی لڑکیوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرتے وقت اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے، یعنی جس جگہ اس کی اپنی رضامندی نہ ہو وہاں اسے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے، لیکن اپنی پسند کے ساتھ یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں اس کے والدین یا اہل خاندان کی پسند بھی شامل ہے۔ یہی طریق بحالات
موجودہ انصب ہے۔ علاوہ بنی شادی کے معاملے میں انہی کا مشورہ صائب ہو سکتا ہے جنہیں متاحل زندگی کا عملی تجربہ ہو۔ یہ وہ ندی ہے جس میں اترے بغیر تیرنا نہیں سیکھا جا سکتا، اس لیے تنہا اپنی رائے یا ان کی رائے کو جنہیں ہنوز شادی کا عملی تجربہ نہ ہو کافی نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ یہ آرا آپ کو غلط راستے پر ڈال سکتی ہیں۔ سوال: آج کل ہمارے ہاں لو میرج کا بڑا چرچا ہے، یہ کیا بلا ہوتی ہے؟ جواب: یہ خوبصورت بلا ہوتی ہے۔ مغرب کی بیرا روی نے جنسی ہیجان کو لو کا نام دے کر عجیب قسم کی خود فریبی یا فریب دہی کی طرح ڈال رکھی ہے۔ وہاں یہ لفظ اب کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ 2-4 برس ادھر کا ذکر ہے۔ انگلینڈ سے کتاب شائع ہوئی تھی جس میں ایک مشہور شخصیت کی حرام کاری کی رنگین داستانیں بڑی تفصیل سے بیان کی گئی تھی۔ اس کتاب کا نام رکھا گیا تھا دی گریٹسٹ لور آف دی ورلڈ۔ اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ وہاں لور کسے کہتے ہیں اور لو کیا ہوتی ہے۔ اس مفہوم میں یہ لفظ اب ہمارے ہاں بھی عام ہو رہا ہے۔ یہاں بھی کسی کے لو افیئرز سے مراد اسی قسم کے ناجائز تعلقات کی داستانیں ہوتی ہیں۔ آئیے ہم ذرا اس کا تجزیہ کریں۔ ایک نوجوان کسی لڑکی میں کچھ قلبی اور ذہنی یعنی انسانی خوبیاں دیکھتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔ وہ جو ان خوبیوں پر غور کرتا ہے اس کی پسندیدگی بڑھتی جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ان سے ہم آہنگ پاتا ہے اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے رفیق زندگی بن سکیں تو سفر حیات نہایت خوشگوار ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس نتیجے تک پہنچنے میں اس کے جذبات کو دخل نہیں ہوگا، اس میں اس کی قوت فکر ریزننگ کار فرما ہوگی۔ نتیجہ اس کا یہ کہ وہ اپنی اس پسندیدگی میں خواہ وہ کتنی شدت کیوں نہ پہنچ جائے کبھی اپنے ہوش و حواس نہیں کھوئے گا، کبھی ایسی حرکتیں نہیں کرے گا جس پر دنیا ہنسے۔ اگر ایسی صورت پیدا ہو کہ وہ اس سے شادی نہ کر سکے تو وہ کبھی پاگل نہیں ہو جائے گا، نہ ہی خودکشی کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ان خوبیوں کے ساتھ فریق ثانی کی جسمانی خوبصورتی بھی وجہ پسندیدگی ہو، لیکن یہ ثانوی چیز ہوگی۔ یہ پسندیدگی ایسی ہی ہوگی جیسے ہم تاج محل یا گلاب کے پھول کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ کسی لڑکی کی جسمانی ساخت سے مسحور ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی ہو جائے۔ یہ خالص جنسی ہیجان ہے۔ اسے لو کہہ کر اپنے آپ کو اور معاشرے کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کی قوت فکر ریزننگ کو کوئی دخل نہیں ہوگا۔ یہ کشش خالص جنسی جذبات پر مبنی ہوگی اور جو بڑھتی جائے گی آپ اپنا دماغی توازن کھوتے چلے جائیں گے۔ اگر وہ آپ کو نہیں مل سکتی تو ہو سکتا ہے آپ پاگل ہو جائیں یا خودکشی کر لیں۔ یہی وہ جنسی ہیجان پر مبنی لو ہے جس کے متعلق غالب نے کہا تھا، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ یہ وہ دماغی خلل ہے جس کی شدت سے میٹنگ سیزن میں بیل اس دروازے کو ٹکریں مارا کرتا ہے جس کے اندر گائے بندی ہو۔ اس یکسر حیوانی ہیجان کو مقدس تصور کرنا لو کو بڑا مقدس جذبہ سمجھا جاتا ہے، یا اسے قدر کی نگاہ سے دیکھنا حیوانیت کو تقدس کا لبادہ اوڑھانا ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کی پہچان کیا ہے، کہ یہ کشش لڑکی کی خوبیوں کی بنا پر ہے یا اس کا جذبہ محرکہ جنسی ہیجان ہے۔ اس کی موٹی سی پہچان یہ ہے کہ اگر آپ کا جی یہ چاہتا ہے کہ اس لڑکی کے جسم سے لمس کیا جائے تو یہ خالص جنسی ہیجان ہے۔ جنسی ہیجان میں جسمانی کشش ہوتی ہے اور شدت سے جسمانی لمس کی خواہش۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں محبت کے گیتوں میں گلے سے لگا لوں اور سینے سے لپٹا لوں کی کس قدر بھرمار ہوتی ہے۔ یہ سب جنسی ہیجان کے مظاہر ہیں جس کی آخری شکل کو ہم آغوشی کی مہذب اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جس جسمانی خوبصورتی میں یہ خواہش پیدا نہ ہو اس میں جنسی جذبے کا دخل نہیں ہوتا۔ کسی کی بیٹی یا بہن کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کے جسم کے ساتھ جسم لگانے کا تصور تک ذہن میں نہیں آئے گا۔ اگر اس دماغی خلل یا جنسانی ہیجان میں لڑکی لڑکا دونوں مبتلا ہیں تو اس سے اس فریب کا پردہ اور بھی دبیز ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہیر رانجھا، سسی پنو، سونی مہیوال کے افسانوں کو ہمارے ہاں کس قدر تقدیس حاصل ہو چکی ہے۔ یہ سب ہمارے دماغی خلل کا نتیجہ ہے۔ انہی کا اعادہ اب ہمارے ہاں کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں ہو رہا ہے۔ وہ جب اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اسے لو میرج قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ اس لو کی عمر اتنی ہوتی ہے جتنی جنسی ہیجان کی شدت کی۔ اس کے بعد جب یہ آندھی اتر جاتی ہے تو یہ فریفتگان ایک دوسرے میں کوئی ہم آہنگی نہیں پاتے
پہلے آپس میں بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے سے نفرت ہو جاتی ہے، اور یوں اس لو میرج کی ہنڈیا بیچ چوراہے پھوٹتی ہے۔ اس بات کا ثبوت کہ لو کے یہ مظاہرے جنسی ہیجان کا نتیجہ تھے یہ بھی ہے کہ جس شخص میں قوت رجولیت نہ ہو، یعنی وہ امپوٹنٹ ہو، اس میں اس قسم کے لو کے جذبات کبھی بیدار نہیں ہوتے۔ اس دماغی خلل کی بدترین شکل وہ ہوتی ہے جس میں لڑکا یا تو پاگل ہو رہا ہو اور لڑکی اس کی طرف مائل نہ ہو، بلکہ اس سے گریز اور نفرت کرے۔ آپ سوچئے کہ اس صورت میں یہ خواہش اور کوشش کہ وہ لڑکی میری ہو جائے کس قدر بہیمانہ ہے۔ لیکن اس کا کیا علاج کہ یہی کچھ کوئی گنوار اور غیر مہذب نوجوان کرے تو اسے معاشرہ اغوا یا اغوا کی کوشش سے تعبیر کرتا ہے، اور وہی کچھ مہذب نوجوان کرے تو اسے لو کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ لو یہی ختم نہیں ہو جاتی، وہ لڑکی بیوی بننے کے بعد اس سے اور نفرت کرتی ہے اور کسی نہ کسی طرح اس سے جان چھڑانا چاہتی ہے، لیکن یہ صاحب اسے زبردستی اپنے ساتھ باندھے رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ میں اسے کیوں چھوڑ سکتا ہوں، آئی لو ہر۔ اس درندہ سے کوئی پوچھے کہ تمہیں اس حیوانی ہیجان کو لو کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لیکن اس نوجوان سے کیا کہا جائے؟ محبت کی روش تو ہمارے بزرگوں سے چلی آ رہی ہے، ہماری غزل کی ساری شاعری اسی قسم کی محبت کی مظہر ہے۔ تفصیل میں جانے کے لیے تو اس پر کتابوں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن اختصار کو لیجئے تو غالب نے اسے ایک مصرعے میں سمو کر رکھ دیا جب کہا کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، اور اس کے بعد بڑی سادگی سے پوچھتے ہیں کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت، ماجرا اس کے سوا کیا ہے کہ آپ اس سے زبردستی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ پہلے اس زبردستی کی خاموشی برداشت کرتی رہتی ہے، اور جب آپ کی طرف سے نوبت پیش تسدید تک آ جاتی ہے تو ادھر سے دھول دھپا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اسے بے وفا کہتے ہیں، ستم کوش کہتے ہیں، جفا پیشہ قرار دیتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ اس پر کہ جب ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو وہ ہم سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ آپ نے محبت کی اس منطق کو ملاحظہ فرمایا؟ منطق یہ ہے کہ جس سے ہم محبت کریں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہم سے محبت کرے، خواہ ویسے اسے ہم سے نفرت ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی اس نفرت کا ثبوت خود ان کے اپنے پاس ہوتا ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، اسے یہ رقیب روسیہ کہتے ہیں۔ پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ ان دونوں میں کسی طرح چشمک ہو جائے، اس میں کامیابی نہیں ہوتی تو رقیب روسیہ کی موت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور جب یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر انتہائی بےغیرتی سے اس مفاہمت پر اتراتے ہیں، تم جانو تم کو غیر سے جو رسم ہو رہا ہو، مجھ کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو۔ ہماری ساری غزل کی شاعری کی بنیاد تھیم ہی یہ ہے۔ اس لیے اگر آج کا نوجوان کسی معصوم لڑکی کو زبردستی اپنی گرفت میں لانا اور لانے کے بعد جبراً اپنے قابو میں رکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے انہی بزرگوں کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ لیکن یہ طرح مشرقی شعراء اور اوبا نے ڈالی ہو یا اب مغرب سے مستعار لی گئی ہو، صاف الفاظ میں جنسی بے رحمی کے سوا کچھ نہیں، اور جن الفاظ میں اس کا اظہار کیا جاتا ہے وہ اس جنسی احسان کو زندہ ثبوت ہوتے ہیں، جس میں محبوبہ کی تعریف یہ کہہ کر کی جائے کہ بہار بسترو نوروز آغوش۔ اس سے محبت کے دعویٰ کو جنسی احسان نہیں تو اور کیا کہا جائے گا؟ یہ حضرت اس جذبے کا اظہار شعر میں کرتے تھے، ہمارا آج کا نوجوان اس کا اظہار سیٹیاں بجا بجا کر کرتا ہے۔ نام اس کا دونوں ہی لب رکھتے ہیں۔ یہ سارے تصورات ہمارے جنسی بد نہادی کے دور کے پیدا کردہ تھے، جنہیں اب مغرب کی حوصناکیوں نے اور جلا دی ہے، اور آج اس بے حیائی کا نام لب رکھ دیا گیا ہے جس سے انسانیت کی نگاہیں جھک جائے۔ ہمارا پرانا معاشرہ اس شاعری کی داد دے کر ذہنی لذت حاصل کرتا تھا، نوجوانوں نے اسے عملی شکل دے دی ہے۔ ہمارے شعراء کی روحیں ان سعادت مند نوجوانوں کے ایسے کامیاب عشق پر یقیناً داد کے ڈونگرے برساتی ہوں گی۔ شاباش بیٹو، اگر پدر نہ تواند پسر تمام کند۔ یہ ہے ہمارے عزیز اس لو میرج کی حقیقت۔ جس معاشرے نے اپنے نوجوانوں کو نہ صحیح تعلیم دی ہو، نہ ان کی صحیح تربیت کی ہو، دوسری طرف ان کے سامنے اسلام وہ پیش کیا جائے جو ہمارے جنسی بدنہادی کے دور کا پیدا کردہ ہو، اور جس میں جنسی تعلقات کی ایسی شکلوں کے لیے جواز کے فتوے دے دیے جاتے ہیں جن سے حیا کی نظریں زمین میں گڑ جائیں، اس میں اس قسم کی بے حیائیاں عام نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا؟ اور یہ تو ابھی ابتدا ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ لیکن اس ضمن میں ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ اگر کوئی حرام زدگی کرنا چاہتا ہے تو اسے کم از کم حرام زدگی سمجھے اور کہے، اسے لو کا مقدس نقاب تو نہ اڑائے۔
لیکن اگر ان کے مقدس بزرگ جبری اختلاط کو شرعی جواز کی سند عطا کر دیں اور ان کے شعراء اسے محبت کہہ کر پکاریں تو یہ اسے لفظ سے کیوں نہ تعبیر کریں؟ ای خانہ ہما آفتاب بس. یاد رکھیے میرج کہلانے کا مستحق سے وہی رشتہ ہے جس کی بنیاد قلبی اور ذہنی خصوصیات اور تصورات کی ہم آہنگی ہو. اگر یہ بنیاد ابتدا ہی میں نہیں تو وہ میرج نہیں، اور اگر میرج کے بعد وہ رشتہ باقی نہیں رہا تو اس کے بعد وہ میرج بھی باقی نہیں رہتی. عورتوں کا زبردستی خاوند بنے رہنا کیا اس قسم کا اختلاط جائز قرار پا سکتا ہے؟ قارئین طلوع اسلام میں سے ایک صاحب فکر و صاحب قلم بزرگ نے ایک نہایت اہم اور اس کے ساتھ ہی نہایت نازک سوال دریافت کیا، جس کا ملخص یہ ہے: ان کے ہاں ایک میاں بیوی میں ایسا اختلاف پیدا ہوا ہے جس نے ایک پیچیدہ صورت پیدا کر دی ہے. بیوی نہایت شریف، سمجھدار، تعلیم یافتہ اور متین اور سنجیدہ ہے. شادی کے کچھ عرصے بعد اس نے دیکھا کہ اس میں اور اس کے شوہر میں کوئی قدر مشترک نہیں. اس کے برعکس اس میں ایسی عادات خبیثہ ہیں جن سے ہر شریف انسان کی طبیعت ابا کرے. بیوی نے کافی عرصے تک کوشش کی کہ اس شخص میں کچھ اصلاح ہو جائے، لیکن بے سود بالآخر اس نے خاوند سے کہا کہ ہمیں خوش اسطبی سے الگ ہو جانا چاہیے، لیکن وہ اس کے لیے آمادہ نہ ہوا. بیوی نے تنسیخ نکاح کے لیے عدالت کے دروازے کھٹکھٹائے، لیکن عدالت نے بعض قانونی استحکام کی بنا پر نکاح کی تنسیخ نہ کی. اس پر اس نے تنگ آ کر خود ہی علیحدگی اختیار کر لی تو خاوند نے حقوق زنا شوئی کی بازیابی، ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کا دعویٰ کر دیا اور عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. اب وہ محترمہ کہتی ہیں کہ ان حالات میں خاوند کے ساتھ جنسی اختلاط سے اس کے اندر عجیب قسم کی نفسیاتی الجھن پیدا ہو رہی ہے. اس کی طبیعت مانتی ہی نہیں کہ اس قسم کا جبری اختلاط جائز قرار پا سکتا ہے. وہ یوں سمجھتی ہے جیسے اس کے ساتھ زنا بالجبر کا ارتکاب ہو رہا ہے. وہ پوچھتی ہے کہ اس قسم کے جنسی اختلاط کو کیا کہا جائے گا؟ آپ نے غور فرمایا کہ سوال کس قدر اہم اور نازک ہے؟ ملا کا تو صاف جواب ہوگا کہ جب تک نکاح منسوخ نہیں ہوتا خاوند کو اختلاط کا حق حاصل ہے اور بیوی پر اس کے حکم کی تعمیل فرض ہے. لیکن وہ محترمہ قرآن کی عدالت سے جواب مانگتی ہے. اس جواب تک پہنچنے سے پہلے ایک تمہید کی ضرورت ہے. نزول قرآن سے پہلے مرد اور عورت کے تعلقات کی ایک صورت یہ تھی کہ مرد عورتوں کو جنگ سے پکڑ کر لے آتے یا بازار سے خرید کر اور پھر اس کے ساتھ جنسی اختلاط قائم رکھتے. اس عورت کو لونڈی کہا جاتا ہے جو مالک کو چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتی تھی، یعنی اس کے ساتھ جنسی اختلاط بلا اس کی رضامندی کے ہوتا تھا. وہ اس کے لیے مجبور تھی. البتہ جب مالک کا جی بھر چکتا تو وہ اسے کسی دوسرے کو دے دیتا یا فروخت کر دیتا. آپ نے غور فرمایا کہ اس میں عورت کو کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، کلی اختیار مرد کو تھا. یا یہ سلسلہ وہاں کے رسم و رواج کے مطابق نکاح کے ذریعے قائم ہو جاتا. نکاح میں بھی عورت کی رضامندی محض رسمی ہوتی تھی، لیکن یہ رسمی رضامندی بھی اس کے بعد ختم ہو جاتی تھی. یا تو وہ نکاح مدت العمر کے لیے ہوتا تھا، اور اگر ایسا نہیں تھا تو عورت کو چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایسی مشکلات میں سے گزرنا پڑتا تھا جن کے پیش نظر وہ اس مرد کے ساتھ مجبوراً زندگی بسر کرنے کو ترجیح دے دیتی تھی. مرتی کیا نہ کرتی، قرآن آیا اور اس نے انسانیت کش حیا سوز طریق کو باطل قرار دیا اور کہا کہ ازدواجی تعلقات باہمی رفاقت کا ہے اور رفاقت کے لیے ہر قسم کی ہم آہنگی اور یک نگہی ضروری ہے. اس رفاقت کا ایک مقصد بقائے نسل انسانی بھی ہے، لیکن اس سے مقصود صرف بچے پیدا کرنا نہیں بلکہ بچوں کو ضروری تعلیم و تربیت سے انسان بنانا بھی ہے. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب میاں بیوی کے تعلقات رفاقت کے ہوں. جب میاں بیوی میں باہمی رفاقت نہ رہے تو رشتہ ازدواج کے باقی رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جب رشتہ ازدواج ہی باقی نہیں رہتا تو جنسی اختلاط کا سوال کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ رشتہ ازدواج کے اس طرح ختم ہو جانے کی بجائے اس نے معاشرتی اغراض کے پیش نظر ایک قاعدہ مقرر کر دیا جسے طلاق کہا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جس طرح اس رشتے کے شروع میں استوار کرنے کے لیے مرد اور عورت کی رضامندی کی ضرورت ہے، اسی طرح اسے قائم رکھنے کے لیے بھی دونوں کی رضامندی ضروری ہے. جس طرح یہ صورت ہے کہ اگر فریقین میں سے کوئی ایک اسے برقرار رکھنے پر رضامند نہ رہے تو یہ باقی نہیں رہ سکتا. اس میں جبر کا سوال نہ ابتدا میں تھا نہ بعد میں. قرآن کریم نے اس رشتے کی استواری یا معاہدے کے لیے مردوں کی رضامندی یہ کہہ کر ضروری قرار دی ہے کہ فَانْكِحُوا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ 4/3 اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو. عورتوں کی رضامندی یہ کہہ کر ضروری قرار دے دی کہ لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا 4/19 تمہارے لیے قطعاً حلال نہیں کہ تم عورتوں کی مرضی کے بغیر زبردستی ان کے مالک بن جاؤ.
اس کے بعد اس نے کہہ دیا کہ اس رضامندی کے یہ معنی نہیں ہے کہ جب ایک دفعہ تم نے رضامندی کا اظہار کر دیا تو اس کے بعد تمہارا کوئی اختیار باقی نہیں رہا، یعنی اس کے بعد تمہاری رضامندی رہے یا نہ رہے تمہیں بہرحال اسی رسی میں جکڑے رہنا ہے۔ قطعا نہیں، اس نے کہا کہ یہ رضامندی تو ایک سانس کی رضامندی ہے، جب بھی تم سے کسی فریق کی رضامندی نہ رہے یہ معاہدہ کالعدم قرار پا جائے گا۔ اس طرح اس نے مرد اور عورت کو اس معاہدے کے سلسلے میں برابر کے فریق قرار دے کر شرف و احترام انسانیت کی حسین بنیاد رکھ دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے غلامی کا دروازہ بند کر کے لونڈیوں کا وجود بھی ختم کر دیا۔ یوں عورت کی رضامندی کے بغیر جنسی اختلاط کا سوال باقی نہ رہا۔ قرآن نے اس رضامندی کو کس قدر اہمیت دی تھی اس کا اندازہ اس ایک واقعے سے لگائیے کہ ابتدائی اسلام میں جب مکے کی وہ مسلمان عورتیں جو اپنے غیر مسلم خاوندوں کو چھوڑ کر مدینے آ گئیں، اس جذبے کے تحت کہ فکر و نظر کی امانگی ختم ہو جانے کے بعد ازدواجی رشتہ باقی نہیں رہ سکتا، تو خدا نے ان کے اس فیصلے پر صادر کیا اور قرآن نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ان کا ان خاوندوں کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہا ہے، اور اسلامی معاشرے سے کہہ دیا کہ ان کے خاوندوں نے جو کچھ ان پر خرچ کیا ہے وہ انہیں واپس لوٹا دو اور انہیں اپنے ہاں بسد عزت اور احترام رکھو۔ قرآن نے یہ کیا، لیکن جب اس کے بعد مسلمانوں کی عہد ملوکیت میں جنسی حوثناکی اور بدنہادی کی رسیاں دراز ہونے لگیں تو انہوں نے قرآن کو لپیٹا غلافوں میں اور پہلے اپنے حرم میں لونڈیاں لے آئے اور اس کے بعد معاہدہ نکاح کا ایسا حلیہ بگاڑا جس سے قرآن کی نص صریح کے خلاف عورت کا زبردستی مالک بنے رہنا عین حلال قرار پا گیا اور کہہ دیا کہ مرد کو تو یہ حق حاصل ہے۔ جس وقت اس کی رضامندی نہ رہے نکاح کا رشتہ فسخ کرتے، لیکن عورت کو اس کا حق حاصل نہیں، اسے اس کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، اور عدالت نے اپنے دروازے پر قسم قسم کی ہیلا جوئیوں کے اتنے بڑے تالے لگا دیے ہیں جن کا کھولنا عورت بیچاری کے بس کی بات نہیں۔ یوں عورت کو پھر سے اس مقام پر لا کھڑا کر دیا گیا جس پر وہ قرآن نازل ہونے سے پہلے تھی، یعنی اس کی رضامندی ہو یا نہ ہو مرد کو اس سے جنسی اختلاط کا حق حاصل ہے۔ اگر وہ اس سے انکار کرتی ہے تو پھر اس پر قانون کا کوڑا برسا دیا جاتا ہے۔ سوچئے اس قسم کا کوئی قانون خدا اور رسول کی منشا کے مطابق ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہی قوانین اب تک چلے آ رہے تھے کہ پاکستان میں بعض باحمیت حلقوں کی طرف سے ان کے خلاف آواز بلند ہوئی اور حکومت نے ان میں ترمیم تنسیخ کے لیے کمیشن مقرر کیا۔ طول اسلام نے اس سلسلے میں مسلسل کوشش کی کہ یہ قوانین قرآن کی منشا کے مطابق اکثر نو مرتب ہو جائیں، جن کی روح سے کوئی عورت نہ کسی مرد سے اپنی مرضی کے خلاف نکاح کرنے پر مجبور کی جائے اور نہ ہی وہ اپنی مرضی کے خلاف اس کے نکاح میں رہنے کے لیے مجبور ہو، یعنی جس طرح مرد کو اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جب جی چاہے اس معاہدے کو فسخ کر دے، اسی قسم کا حق عورت کو بھی مل جائے تاکہ اسے اس کی مرضی کے خلاف جنسی اختلاط پر مجبور کر دیا جائے۔ طلوع اسلام نے بڑی جدوجہد کی، لیکن قانون وضع کرنے والے حضرات صرف اتنی سی ترمیم پر رضامند ہوئے کہ نکاح نامی کے فارم پر ایک شک یہ بھی رکھ دی گئی کہ کیا شوہر نے عورت کو طلاق کا حق تفویض کر دی ہے، اور اگر کر دی ہے تو کن شرائط کے ماتحت۔ یعنی طلاق کا حق تو بدستور خاوند کے پاس ہی رہا، لیکن اسے اختیار دے دی گیا کہ وہ چاہے تو نکاح کے وقت اسے بیوی کو تفویض کر دے۔ چنانچہ اب صورت یہ ہے کہ جن نکاح ناموں میں اس سوال کے سامنے لکھ دیا جاتا ہے کہ بلا مشروط تفویض کر دیا گیا، ان میں عورت کو فسخ نکاح میں کوئی دقت پیش نہیں آتی، وہ جب جی چاہے اپنے اس حق کا استعمال کر کے معاہدہ نکاح فسخ کر سکتی ہے۔ اس کے لیے آئلی قوانین 5 میں طریقہ کار مذکور ہے، لیکن جن نکاح ناموں میں ایسا نہیں لکھا جاتا یا جو نکاح ہی ان قوانین کے نافذ ہونے سے پہلے عمل میں آ چکے تھے، ان میں فسخ نکاح کے لیے عورت کو عدالت میں جانا پڑتا ہے، اور وہاں مرد انتقاماً ایسا کیچڑ اچھالتے ہیں کہ اس شریف ذاتی کو اپنا دامن بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض تو تنگ آ کر اپنے دعوے ہی سے دستبردار ہو جاتی ہیں، اور اکثر صورت میں قانونی موشگافیوں کی بنا پر فیصلہ عورت کے خلاف صادر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عورت جنسی اختلاط پر رضامند نہ ہو تو پھر حقوق زنا شوئی کنجیگول رائٹس کا ڈنڈا اس کے سر پر ہوتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جنسی اختلاط کو بطور استحقاق طلب اور حاصل کرنا بجائے خواہش ایسا حیاسوس تصور ہے جسے شرف انسانیت برداشت نہیں کر سکتا۔ اس پس منظر میں آپ میاں بیوی کے ان جنسی تعلقات کا جائزہ لیجیے جن کی مثال شروع میں دی گئی ہے۔
اس میں عورت اس مرد کے ساتھ جنسی اختلاط کے لیے مجبور کر دی جاتی ہے، جس سے اسے سخت نفرت ہوتی ہے۔ ہم اپنی واجب الاحترام خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے بسط معذرت عرض کریں گے کہ آپ سوچئے کہ جسے ریپ کہتے ہیں، کیا وہ یہ نہیں ہوتا کہ عورت سے اس کی مرضی کے خلاف جبراً جنسی اختلاط کا ارتکاب کیا جاتا ہے؟ اس میں اور اس مثال میں فرق اتنا ہی ہے نا کہ اس میں اس جبری فعل کو ہمارا مروجہ قانون ریپ نہیں کہتا ہے۔ لیکن کیا یہ ضرور ہے کہ جس چیز کو کسی ملک کا مروجہ قانون ناجائز قرار نہ دے وہ عدالت خداوندی میں بھی ناجائز قرار نہ پائے؟ اب سوال یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار معاشرے کا غلط قانون ہے جو عورت کو جکڑ کر باندھ کر ایسی حالت میں رکھ دیتا ہے جس سے اس کی غیرت بغاوت کرتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اس سے معصیت کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ اے اس معاشرے میں بسنے والوں، خدا کے غضب سے ڈرو۔ لیکن یہ بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ ہمارے ہاں کتنے گھرانے ایسے ہیں جن میں بیوی خاوند کے ہاتھوں تنگ آ چکی ہوتی ہے، وہ اسے نفرت کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی بیوی بن کر رہنے پر مجبور ہوتی ہے۔ کس بات سے مجبور؟ اس بات سے کہ اگر وہ اسے چھوڑ دے تو کھائے کہاں سے اور جائے کہاں۔ ہم پھر بسط معذرت عرض کرتے ہیں کہ معاشرے میں جو بدنصیب عورتیں جسم فروشی کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں، کیا ان کی مجبوریاں ایسی قسم کی نہیں ہوتی؟ کیا وہ بھی یا ان میں سے اکثر اقتصادی احتیاج یا عدم حفاظت کی وجہ سے ایسی زندگی بسر کرنے پر مجبور نہیں ہوتی؟ اگر اس قسم کی مجبوری کے تحت جن سے تعلق ناجائز قرار پاتا ہے تو ایسی مجبوری کے تحت گھر میں رہنے والی عورت کے ساتھ جنسی تعلق کس طرح جائز قرار پا جائے گا؟ یہ ٹھیک ہے کہ اس تعلق کو بھی مروجہ قانون جائز قرار دیتا ہے، لیکن کیا انسانیت کی عدالت جس کی میز پر خدا کی کتاب ہوتی ہے عورت کے احساسات کے پیش نظر ان دونوں میں کچھ بھی فرق کرے گی؟ یہی ہیں وہ انسانوں کے خود وضع کردہ قوانین جنہوں نے ہمیں دنیا میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھا اور ہمارے ساتھ خود اسلام کو بھی رسوا کر دیا ہے۔ یہ تو رہیں بیچاری مجبور و مقہور عورتیں، لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ جو مرد جانتے ہوئے کہ ان کی بیوی ان کے ساتھ رہنے پر قطعاً رضامند نہیں، انہیں باندھ کر رکھتے ہیں اور اس طرح ان سے جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں، کیا وہ انسان کہلانے کے مستحق ہیں؟ انسان تو ایک طرف وہ حیوان کہلانے کے بھی مستحق نہیں ہے۔ حیوانات میں جبری جنسی اختلاط کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ بھی سوچئے کہ عورتوں کو اس طرح مجبور رکھ کر جو اولاد پیدا کی جائے گی، یعنی جو بچے ایسی ماؤں کی آغوش میں پرورش پائیں گے جو اس قسم کی نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہوں گی، ان بچوں کی نفسیاتی کیفیت کیا ہوگی؟ شاید آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ جو عورتیں معاشی احتیاج یا عدم تحفظ کی بنا پر ایسی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوں، ان کی مشکل کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ اس کا حل بھی قرآن نے بتایا۔ اس نے سلسلہ ازواج کے منقطع کیے جانے کے سلسلے میں جو احکام دیے ہیں، ان میں عورت سے کہا ہے کہ اس بات کا فیصلہ کرتے وقت خیال سے مت گھبراؤ کہ میں کھاؤں گی کہاں سے اور کہاں جاؤں گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ 65/2 اور 3 جو قوانین خداوندی کی نگہداشت کرے گا، خدا اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اس مقام سے سامان زندگی عطا کرے گا جس کا وہ خیال بھی نہیں کر سکتی۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی ذمہ داریاں جو خدا اپنے اوپر لیتا ہے، انہیں وہ حکومت پورا کرتی ہے جو خدا کے نام پر قائم ہوتی ہے۔ یعنی یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ایسا انتظام کرے کہ یہ عورتیں نہ محتاج رہنے پائیں نہ بغیر محفوظ۔ آپ نے غور فرمایا کہ قرآن عورتوں کو جبری اختلاط سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا انتظامات تجویز کرتا ہے؟ جو معاشرہ ایسا انتظام نہیں کرتا، اس قسم کے خلاف انسانیت افعال شنیعہ کی تمام ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے۔ کیا ان معصوم پابند سلاسل خواتین کی خاموش آہیں اس معاشرے پر کس قسم کی آگ بن کر برسیں؟ اور ہمارے ہاں تو یہ آگ بجلی بن کر برس رہی ہے جس سے عائلی زندگی جہنم بن رہی ہے۔ یہ معاشرہ یہ کہہ کر اسے ان کی ذمہ داری سے بچ نہیں سکتا کہ اس نے ان جرائم کو قانوناً جائز قرار دے رکھا ہے۔ یاد رکھیے سنکھیا ہی رہتا ہے، خواہ اسے قانوناً قند ہی قرار دے دیا جائے۔ سنکھیا اور قند کے پرکھنے کا معیار خدا کی کتاب ہے، نہ کہ معاشرے کے مروجہ قوانین۔ اب سوال یہ سامنے آتا ہے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ اس وقت قانونی طور پر صورت یہ ہے کہ آئلی قوانین کے مطابق نکاح نامہ کے فہم میں ایک شک یہ بھی ہوتی ہے کہ کیا شوہر نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے؟ اگر کر دیا ہے تو کن شرائط کے ماتحت؟ اگر اس شک کا جواب ہاں میں لکھ دیا جائے، یعنی بلا مشروط تفویض کر دیا گیا، تو پھر بیوی کے لیے کسی درندہ صفت خاوند سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کوئی دقت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر اس شک کے سامنے کچھ نہیں لکھا گیا یا جواب نفی میں لکھ دیا گیا ہے یا نکاح آئلی قوانین کے نافذ ہونے سے پہلے یعنی 15 جولائی 1961 سے پہلے عمل میں آ چکا تھا،
تو پھر بیوی کو فسخ نکاح کے لیے عدالت میں جانا ہوگا۔ قانون تنسیخ نکاح میں بہت سی وجوہات دی ہوئی ہیں جن کی بنا پر عدالت فسخ نکاح کا فیصلہ دے سکتی ہے، لیکن اس میں عورت بیچاری کو بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں۔ دشواریاں ہی نہیں، مرد کی طرف سے وضع کردہ خواریاں بھی، یہی وہ دشواریاں اور خواریاں ہیں جن کے پیش نظر یہ مظلوم بیچاریاں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتی ہیں، لیکن کچہری میں جانے کی جرات نہیں کرتی۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ موجودہ قانون کی جگہ ایسا قانون نافذ کر دیا جائے جس کی روح سے نکاح کا معاہدہ کالعدم کرنے کا جیسا حق خاوند کو ہے ویسا ہی بیوی کو حاصل ہو۔ اس قسم کا قانون نہ صرف بڑا معقول اور مبنی بر عدل و انصاف ہے بلکہ قرآن کریم کے بھی عین مطابق ہے۔ جس معاہدے کے استوار کرنے میں فریقین مساوی سطح پر ہوں، اسے فسخ کرنے میں بھی انہیں مساوی سطح پر ہونا چاہیے، لہذا جیسا قانون مرد کے لیے ویسا ہی عورت کے لیے ہونا چاہیے۔ بات بالکل صاف اور واضح ہے، لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ جب آئلی قوانین کی تدوین کے زمانے میں یہ ترمیم طلوع اسلام کی طرف سے پیش کی گئی تو اس کی کس قدر مخالفت ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ مخالفت مردوں ہی کی طرف سے تھی، اور بدقسمتی سے ملا بھی سب مرد ہی ہوتے ہیں۔ مردوں کی حالت عجیب ہے، جب ان کے سامنے عورتوں کے حقوق کا ذکر آئے تو عورت ان کا خیال سے بیوی کی طرف جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو عورت بیوی کی حیثیت سے مرد کی گرفت میں آ چکی ہو، مرد اس کے لیے حقوق کی تائید کیسے کرے گا؟ بقول اقبال، دل شاہین سوزد بہر آ مرغے کے در چنگست۔ عورت سے ان کا دھیان اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی طرف نہیں جاتا۔ مرد عورت پر حکومت کے جذبے کے نشے میں بدمست ہو کر کس طرح ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ہماری اکثریت ان باپوں کی ہے جن کی بیٹیاں دوسرے گھروں میں انہی مشکلات میں گرفتار ہیں، اور ان کے غم میں خود باپ بھی گلتا رہتا ہے اور ہزار جتن کرتا ہے کہ اسے چھٹکارا کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، لیکن جب انہی باپوں کے سامنے اس قسم کی معقول تجویز آتی ہے تو ان کے ذہن میں پھر اپنی بیوی آ جاتی ہے اور وہ اس کی مخالفت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کی مخالفت کرتے ہوں پھر بیٹیوں کی مصیبتوں کا رونے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے اس سے بڑھ کر بے وقوف قوم بھی دیکھی ہے۔ آئلی قوانین کے زمانے میں ہمیں اس کا عملی تجربہ ہوا۔ ہماری اس تجویز کی مخالفت ان مردوں کی طرف سے بھی ہو رہی تھی جن کی بہنیں اور بیٹیاں خود اس مصیبت کا شکار تھیں، لیکن اس سے زیادہ موجب حیرت و تعصب یہ حقیقت تھی کہ ہم نے اچھی پڑھی لکھی خواتین کے سامنے بھی جب یہ تجویز پیش کی تو انہوں نے اس سے اتفاق کیا، بلکہ ہمیں بڑے بڑے دلچسپ واقعات بھی سنائے جن میں عورتیں اس قسم کی مصیبتیں بھگت رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی نے اس سلسلے میں کوئی عملی قدم نہ اٹھایا۔ نوٹ: یہ شزرا ستمبر 1968 میں شائع ہوا تھا۔ اب اواخر 1976 عیسوی میں حکومت کی طرف سے حقوق نسواں کمیٹی مقرر ہوئی ہے جو عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سفارشات مرتب کر رہی ہے۔ طلوع اسلام ان سفارشات کی تائید کرتا ہے اور مذہب پرست طبقے کی طرف سے حسب سابقہ ان کی مخالفت ہو رہی ہے۔ نابالغ لڑکی کی شادی، مودودی صاحب کا فتویٰ۔ راولپنڈی سے ایک صاحب لکھتے ہیں، ترجمان القرآن بابت ماہ اکتوبر 1969 کے صفحے 89 پر مودودی صاحب رقم دراز ہیں کہ اس جگہ پر یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ قرآن مجید کی تصریح کے مطابق عدت کا سوال اس عورت کے معاملے میں پیدا ہوتا ہے جسے شوہر خلوت کر چکا ہو، کیونکہ خلوت سے پہلے طلاق کی صورت میں سرے سے کوئی عدت ہے ہی نہیں۔ اس لیے ایسی لڑکیوں کی عدت بیان کرنا جنہیں حیض آنا شروع نہ ہوا ہو صریحاً اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس عمر میں نہ صرف لڑکی کا نکاح کر دینا جائز ہے بلکہ شوہر کا اس کے ساتھ خلوت کرنا بھی جائز ہے۔ اب یہ بات ظاہر ہے کہ جس چیز کو قرآن نے جائز قرار دیا ویسے ممنوع قرار دینے کا کسی مسلمان کو حق نہیں پہنچتا۔ خط کشیدہ الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مولانا مودودی صاحب سگا سنی کے نکاح کا جواز پیش کرتے ہوئے نابالغ لڑکی سے خلوت صحیح کرنے کو بھی جائز اور درست قرار دے رہے ہیں، اور اس بہیمانہ فعل کو قرآنی سنت کا سہارا دینے کی کتنی ناپاک جسارت کی گئی ہے۔ مفکر اسلام کی اس تفہیم قرآنی کے سلسلے میں طلوع اسلام میں تبصرہ فرمایا گیا تاکہ جمہور مسلمان ان کی قرآن فہمی، تدبر فی الدین اور اجتہادی بصیرت کو ملاحظہ فرما کر اپنی عاقبت کو سنوارنے کا بروقت انتظام کر سکیں، اور سید صاحب کہ تفقہ فی الدین کا تنتنا اور غلا سب پر آشکارا ہو جائے۔ طلوع اسلام۔ سوال مودودی صاحب کی قرآن فہمی، تدبر فی الدین، اجتہادی بصیرت اور ان کے تنتنا اور غلغلے کا نہیں ہے، اصل سوال اس نفسیاتی مرض کا ہے جس میں اس قسم کے حضرات بدقسمتی سے مبتلا ہو جاتے ہیں، جس سے ان کی ذہنیت مسخ ہو جاتی ہے اور وہ اس قسم کے فتوے دیتے رہتے ہیں کہ جنگ میں دشمن کی جو عورتیں قید ہو کر آئیں انہیں سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جائے، وہ ان سے بلا نکاح اور بلا قید تعداد جن سے تعلقات قائم کریں اور جب جی بھر جائے تو انہیں کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیں، یا اگر کبھی ایسا ہو کہ سمندر میں جہاز غرق ہو جائے تو اس کی سواریوں میں سے ایک مرد اور ایک عورت بچ کر کسی جزیرے میں جا اترے تو وہاں
عارضی نکاح کر کے جنسی اختلاط کرتے رہیں، یا جو شخص اپنی جنسی جوش سے مغلوب ہو کر استمنا بالید ماسٹریبیوشن کر لے تو خدا اسے سزا نہیں دے گا۔ کفار کی جو لڑکیاں کم سنی میں وفات پا جائیں وہ جنت میں حوریں بن کر مومنین کی تصریف میں آ جائیں گی۔ مودودی صاحب کے ان ارشادات عالیہ کے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں۔ اسی قبیل سے صغر ثنی کے نکاح کے جواز کا فتویٰ ہے، لیکن مقام تعصب یہ نہیں بلکہ مقام مرگ یہ ہے کہ اس کے لیے یہ حضرات کبھی حضرت عائشہ کے عروسی کے وقت کی عمر 9 سال قرار دیتے ہیں اور کبھی قرآن کی آیت سے کھیل کھیل کر اس کے جواز کی سندیں لاتے ہیں، اور ایسا کرتے وقت نہ حضور کی عظمت شان کا احساس ان کے دامن گیر ہوتا ہے نہ خوف خدا۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ عورتوں کی عدت 3 حیض ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن عورتوں کو حیض نہ آ رہا ہو ان کی عدت کس طرح شمار کی جائے؟ اس کے لیے سورہ طلاق میں فرمایا ہے واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن 65-4 تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں اگر ان کی عدت کے شمار کرنے میں تمہیں شبہ لاحق ہو تو ان کی عدت 3 حیض کی بجائے 3 مہینے شمار کر لو۔ یہی صورت ان عورتوں کے سلسلے میں بھی ہوگی جنہیں حیض نہ آ رہا ہو۔ جن عورتوں کو حیض نہیں آ رہا ان کی 2 شکلیں ہوں گی، وہ عورتیں جو اس قدر عمر رسیدہ ہو چکی ہوں کہ انہیں حیض آنا بند ہو گیا ہو، وہ عورتیں جن کی عمر تو ایسی ہو جس میں بالعموم حیض آیا کرتا ہے لیکن کسی عارضے کی وجہ سے انہیں حیض نہ آ رہا ہو۔ ان دونوں شکلوں میں عدت کا شمار حیض کے بجائے مہینوں سے ہوگا۔ مودودی صاحب لم يحضن کا ترجمہ کرتے ہیں ایسی لڑکیاں جنہیں حیض آنا شروع نہ ہوا ہو۔ ہم پوچھتے ہیں لم يحضن کہ یہ ترجمہ کس قاعدے کی روح سے کیا گیا ہے؟ اس کا صاف اور سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ جنہیں حیض نہ آ سکا ہو یا حیض نہ آ رہا ہو۔ اس آیت سے صغر ثنی کے نکاح اور نابالغ لڑکی کے ساتھ خلوت کا جواز ثابت کرنا قرآن سے مذاق نہیں تو اور کیا ہے۔ قرآن کریم نے نکاح کے لیے جوانی کی عمر خود بتا دی ہے، دیکھیے 4/6، 17/34 اور 6/153۔ واضح ہے کہ مودودی صاحب کو خود اعتراف ہے کہ ایسی صورتیں ہوتی ہیں جن میں عورتوں کو سن یاس سے پہلے ہی حیض بند ہو جاتا ہے یا بے قاعدگی سے آتا ہے، حتیٰ کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی عورت کو عمر بھر حیض نہیں آتا۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ یہ کہ ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ ایک نوجوان لڑکی کی منگنی ایک کم سن لڑکی سے کر دی گئی ہے، وہ اپنی جنسی خواہش پر ضبط نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کے خاندان نے جو انہیں ایک جوان آدمی کو ایک کم سن لڑکی کے ساتھ منسوب کر کے اپنی نادانی کا پورا ثبوت دیا ہے۔ کون ان سے پوچھے کہ جب کم سن لڑکی کے ساتھ نکاح اور خلوت کی اجازت بقول ان کے خود خدا نے دے دی ہے تو کم سن لڑکی کے ساتھ منگنی کر دینے کو نادانی قرار دے کر آپ خدا پر معترض نہیں ہو رہے؟ دیکھا آپ نے جادو کس طرح سر چڑھ کر بولتا ہے۔ آپ نے اب سمجھ لیا ہو کہ یہ حضرت آئلی قوانین 1961 کو منسوخ کرانے کے درپے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان قوانین کی روح سے نابالغ لڑکی یا لڑکے کی شادی کی اجازت نہیں، اور یہی پابندی ان حضرات پر شاک گزرتی ہے۔ یہاں خدا نہ کردہ ان حضرات کی خود ساختہ شریعت کے قوانین نافذ ہونے دیجیے، یہ دیکھیے کہ کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں اور خدا اور رسول کے نام پر آپ سے منوائی جاتی ہیں۔ خدا عدو کو بھی یہ خواب بد نہ دکھلائے۔ دارالعلوموں کے نقاب میں فحاشی کی تعلیم۔ ہمارے یہاں کا قدامت پرست طبقہ اٹھتے بیٹھتے اس مقدس آواز کو دہراتا رہتا ہے کہ ملک میں فحاشی کا سیلاب بڑھتا جا رہا ہے۔ قوم کا نوجوان طبقہ جو اسکولوں اور کالج میں تعلیم پاتا ہے یا تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد باہر نکلتا ہے وہ فحش نگاری، فحش گوئی، فحش بینی اور فحش جوئی کا رسیا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ان کی غلط تعلیم، بیرون ملک سے درآمد ہونے والا اوریاں لٹریچر اور ریڈیو، ٹیلی ویژن اور سینما کی جنسی محرکات ہیں، چنانچہ وہ ان کے خلاف آئے دن جہاد کا اعلان کرتا رہتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ فحاشی بڑی مخرب اخلاق شے ہے، اور ہر وہ حرف و صوت یا نقش و تمثال جو ان جذبات میں تحرک اور ارتعاش پیدا کرنے کا موجب وہ قابل اعتراض ہے، لیکن ہمارے مذہب پرست طبقہ جس انداز سے فحاشی کی مخالفت کرتا ہے، اس سے وہ یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ فحاشی کا سرچشمہ دنیاوی تعلیم اور اس کے تضمنات ہیں۔ جو تعلیم ان کے مکاتب اور دارالعلوم میں دی جاتی ہے اس سے عفت فکر و نظر کے پیکر اور عصمت قلب و نگاہ کے مجسمے تیار ہوتے ہیں۔ ان کے خیالات نہایت پاکیزہ اور تصورات انتہائی مقدس ہوتے ہیں، لیکن آئیے اور ذرا دیکھیے کہ ان دینی مدارس میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے ان کی کیفیت کیا ہے، اور یہ کیفیت کس مسٹر کی زبان سے نہ سنیے۔ اس کے بیان کرنے والے مولانا عبدالغفار حسن ہیں جو جماعت اسلامی سے اعتزال کے بعد مدینہ یونیورسٹی میں قیام پذیر ہیں۔ ان کا ایک مضمون یا خط ہفتہ وار المنبر کی 26 اگست کی اشاعت میں شائع ہوا ہے۔ اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں: گزشتہ ماہ المنبر کا شمارہ ملا جس میں حضرت عبداللہ
غزنوی کے سوانح عمری کی دوسری کی شائع ہوئی۔ حضرت موصوف کے یہ الفاظ کتنے بصیرت افروز ہیں: از خواند ابیات و شنیدن عام پرہیز کلی بایت کرت کے محققین نوشہ ان کے زنا زبان است۔ ایک طرف یہ پاکیزہ نقطہ نظر ہے، دوسری طرف ہمارے ہاں کے درس نظامی میں سبع مولکہ اور مستی جیسی فحش اور عشقیہ اشعار و قصائد پر مشتمل کتابیں بڑے ذوق و شوق سے پڑھائی جاتی ہیں۔ عام طور پر چونکہ دینی مدارس کا انتظام مساجد میں ہوتا ہے، اس لیے بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ محراب و ممبر بھی ان اشعار و قصائد کی شرح و تفسیر سے گونج اٹھتے ہیں، اور طلباء بھی اپنی جلوت و خلوت میں مزے لے کر جم جم کر ان کو پڑھتے ہیں اور اپنی دبی آنکھ کو بھڑکانے کے سامان فراہم کرتے ہیں۔ تماشا یہ ہے کہ استاد اگر دینی غیرت و شرم و حیا کی بنا پر ان کتابوں کی فحش اشعار کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو طلباء بضد ہوتے ہیں کہ ہم ان اشعار کے ترجمے اور شرح و تفصیل سے محفوظ ہو کر ہی رہیں گے۔ چوں فسق از کعبہ برخیرت کجا ماند مسلمانی، اور طلب عمر یہ ہے کہ یہی اشعار یا ان کا منظم ترجمہ ریڈیو پر کوئی مغنیہ پڑھ کے سنا دے تو کس بنا پر اسے مخرب اخلاق و شرم و حیا کے منافی قرار دیا جا سکتا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ ریڈیو کی اس قسم کی نشریات اپنا وسیع حلقہ رکھتی ہے، اور شراب دو آتشہ سے آتشہ کی شکل میں معاشی کے فساد کا ذریعہ بنتی ہے۔ عربی مدارس کی فضا میں حلقہ سامعین انتہائی محدود ہوتا ہے، لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ یہ زہر ان کو پلایا جاتا ہے جو آئندہ قوم کے مرشد اور دینی رہنما بننے والے ہیں، اور ساقی کا منصب ان کو حاصل ہے تقویٰ اور دینی علم سے بہرہور ہیں۔ اس قسم کی کتابوں کو جذب ایمان بنانے کے بارے میں عذر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ عربی زبان و قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ان کتابوں کا پڑھانا ناگزیر ہے۔ یہ جواب چند وجہ سے قابل غور ہے۔ دیوان مستی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے اشعار بطور سند پیش کیے جا سکیں، یہ تو اس دور کی یادگار ہے جبکہ عجمی تخیلات اور اسالیب کلام عربی ادب میں سمو دیے گئے تھے۔ اس سے انکار نہیں کہ اس میں بعض حکیمانہ اشعار بھی ہیں، ان سے استفادہ اگر ضروری خیال کیا جاتا ہے تو اس کتاب کے منتخب اشعار پڑھا دینا مناسب ہوں گے۔ باقی رہی سیبا معالکہ تو اس کے ہر قصیدے میں سے موضوع اشعار کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ موضوع یہ ہے کہ درجہ تخصص میں اسے مطالعے میں رکھا جائے تاکہ جاہلی ادب اور اسلامی ادب کا فرق واضح ہو سکے۔ افسوس ہے کہ ہمارے مدارس میں یہ کتاب عام طور پر تیسرے یا چوتھے سال میں پڑھائی جاتی ہے۔ ان درجات میں اکثر طلباء نوعمر ہوتے ہیں، ان اشعار سے ان کے اخلاق پر انتہائی برا اثر پڑتا ہے۔ ایک صاحب کا واقعہ ہے کہ انہوں نے 2 نوعمر طلباء کو عالمی عربی کی تیاری کی غرض سے سب عام مولکہ پڑھانا شروع کی۔ جب عمری القیس کے فحش اشعار پڑھانے کی نوبت آئی تو شرم و حیا کی بنا پر زبان اس کا ساتھ نہ دے سکی۔ آخرکار انہوں نے اس مشغلے کو خیربات کہا اور اپنے گھر کی راہ لی۔ بعد میں ان طالبات نے عالم عربی کے امتحان کے لیے مدرسۃ البنات لاہور سابق جالندھر میں داخلہ لیا۔ سنا ہے کہ وہاں منورہ حجاب پس پردہ مرد اساتذہ عورت کو درس دیتے ہیں، نہ معلوم وہ کس طرح ان اشعار کو نکلواتے ہوں گے۔ مولانا صاحب آگے چل کر لکھتے ہیں، یہ تفصیل حصہ نظم کے بارے میں عرض کی گئی ہے۔ اب حصہ نثر کا ملاحظہ ہو۔ ہمارے ہاں پاک و ہند کے مدارس میں حصہ نثر کے لیے نفحات الیمن اور مقامات حریری تجویز کی گئی ہے۔ ان میں جو حکایت اور افسانے درج ہیں اس سے انتہائی گھٹیا کردار سامنے آتا ہے۔ حریری کے افسانے زیادہ تر گداگر وائز کا پارٹ ادا کرتے ہیں۔ کیا اس قسم کی تحریروں سے طلباء اچھا تاثر لے سکتے ہیں؟ طلوع اسلام مولانا صاحب نے اپنی تنقید کو صرف عربی ادب کی 2-4 کتابوں تک محدود رکھا ہے۔ اگر یہ جرت سے کام لے کر کتب فقہ کے مطالعے بھی کچھ ارشاد فرما دیتے اور مزید ہمت کر کے ان کے کچھ اقتباسات پیش کرتے تو پھر اس کا صحیح اندازہ ہوتا کہ ان مکتبوں اور مدرسوں میں کس قسم کی تعلیم دی جاتی ہے، اس سے کس قسم کے ذہن تیار ہوتے ہیں۔ ہم ان سے عرض کریں گے کہ زیادہ نہیں تو عالمگیری، ہدایہ، شرع، وقایہ، در مختار وغیرہ سے وضو، غسل، روزہ یا نکاح سے متعلق ابواب کے 2-2 4-4 مسائل سامنے لا کر بتائیں کہ ان سے نوجوان اور بالعموم مجرد طالب علموں کے دل میں کس قسم کے جذبات انگڑائیاں لیتے ہیں، یا کوئی اور صاحب ہمت بزرگ ایسا کر سکیں تو یہ قوم کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ بیویوں کو مارنا۔ ایک صاحب نے ایک طویل خط لکھا ہے جس کا ملخص یہ ہے کہ سورہ نساء میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں اپنی بیویوں کی طرف سے سرکشی کا خوف ہو تو تم انہیں سمجھاؤ، اگر وہ اس پر بھی باز نہ آئیں تو انہیں خواب گاہوں سے الگ کر دو، اور اگر یہ تدبیر بھی کارگر ثابت نہ ہو تو وَضْرِبُوهُنَّ 4/34 تو انہیں مارو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خاوند کو یہ حق دیا ہے کہ وہ ایسی صورت میں بیوی کو بھی مار سکتا ہے۔
لیکن پرویز صاحب کہتے ہیں کہ یہ حق عدالت کو حاصل ہے، اگر وہ عورت کو مجرم پائے تو اسے بدنی سزا دے سکتی ہے۔ انفرادی طور پر ہر ایک کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر بیوی کو مارنا شروع کر دے۔ یہ پرویز صاحب کی اپنی رائے ہے جو قرآن حکیم کے خلاف ہے۔ جواب: محترم مستفسر صاحب کا یہ اعتراض قرآن کریم کے اسلوب و انداز سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔ قرآن کریم نے متعدد جرائم کی سزا تجویز کی ہے، لیکن ان میں سے کسی ایک کے متعلق بھی یہ نہیں کہا کہ یہ سزا عدالت کی طرف سے دی جا سکتی ہے۔ قرآن میں عدالت یا نظام عدل کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ مثلاً سارق چور کی سزا کے سلسلے میں فقط اتنا کہا ہے کہ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا 5:38 چور عورت ہو یا مرد ان کا قطعیت کرو، یا زانی اور زانیہ کی سزا کے سلسلے میں یہ کہا ہے فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ 24/3 زانی عورت ہو یا مرد انہیں 100 کوڑے مارو۔ بہتان تراشی کی سزا کے سلسلے میں بھی فَاجْلِدُوهُمْ 24/4 میں کہا ہے، یعنی انہیں اسی کو 80 کوڑے لگاؤ۔ لباطت یا سحاقت کے ضمن میں کہا ہے فَعَزُوهُمَا 4/16 انہیں مناسب سزا دو۔ جرم و فحاشی کے سلسلے میں کہا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ 4/15 انہیں پابند مسکن کر دو۔ آپ نے دیکھا کہ ان احکام میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ملزم کو عدالت میں پیش کرو، عدالت فیصلہ کرے کہ وہ مجرم ہے یا نہیں، اور جرم ثابت ہونے پر عدالت ہی اسے سزا دے جس کا نفاذ حکومت کی طرف سے ہو۔ اب سوچئے کہ اگر ان احکام کے الفاظ کے پیش نظر سمجھ لیا جائے کہ ان سزاؤں کا حق ہر ایک کو دے دیا گیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا کا یہ مطلب ہے کہ جس شخص کو تم چوری کرتے دیکھو اس کا ہاتھ کاٹ دیا کرو۔ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ وہ عدل کا اصول بیان کرتا ہے، نظام عدل کو امت کی ثوابدید پر چھوڑ دیتا ہے۔ عام جرائم تو ایک طرف، وہ حکومت کے خلاف بغاوت جیسے سنگین جرم کے سلسلے میں بھی عدالت کا ذکر نہیں کرتا، صرف باغیوں کی سزا کا ذکر کرتا ہے 5/33۔ لیکن عدالت کا ذکر نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر شخص کو اجازت دیتا ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ کسی شخص کا کسی کو مارنا پیٹنا، خواہ وہ جرم کی پاداشی میں کیوں نہ ہو، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ اگر آپ مثلاً کسی جیب تراش کو پکڑ کر پیٹنے لگ جاتے ہیں اور اس سے اس کا دانت ٹوٹ جاتا ہے تو اسے اگر جیب تراشی کے جرم کی سزا ملے گی تو آپ کو اس ضرب خفیف یا شدید کے جرم کے ارتکاب کی سزا ملے گی، اس لیے کہ آپ نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ آپ کا کام تھا کہ اس جیب تراش کو حوالہ پولیس کرتے۔ جب عام قانون یہ ہے تو بیویاں بیچاری ہی ایسی جنس مظلوم ہیں کہ خاوند کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں اور انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیں۔ لہٰذا جس طرح فَاقْطَعُوا یا فَاجْلِدُوا کے معنی یہ نہیں ہے کہ تم ان کے ہاتھ کاٹ دو یا انہیں کوڑے مارنے لگ جاؤ، بلکہ یہ معنی ہے کہ عدالت انہیں اس قسم کی سزا دے۔ اس طرح سورہ نساء میں وَاضْرِبُوهُنَّ کے معنی بھی یہ نہیں ہے کہ تم اسے خود ہی مارنے لگ جاؤ، اس کے معنی بھی یہی ہے کہ عدالت مجاز انہیں بدنی سزا بھی دے سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میاں بیوی کے تنازع کو عدالت میں لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پرائیویٹ زندگی کی تشہیر ہو جائے۔ اسے کس طرح برداشت کیا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں اول تو یہ گزارش ہے کہ جب قرآن کریم متنازع فی امور کا فیصلہ عدالت یا حکم کے ذریعے کرانے کا حکم دیتا ہے تو اس میں پرائیویٹ اور پبلک لائف کا کیا سوال ہے؟ میاں بیوی کے اختلافی معاملات کے سلسلے میں ثالث مقرر کرنے کا حکم اسی سورہ نساء میں ہے 4/35۔ اس میں تو پھر بھی شاید زیادہ پرائیویٹ باتیں سامنے نہ آئیں، وہ بیوی کے خلاف سنگین تہمت کے سلسلے میں لعان تجویز کرتا ہے 24/6-8، جو بہرحال عدالت میں ہی میں ہوگا۔ اس میں واضح الفاظ میں الزام ثابت کرنے یا اس سے بریت کی کوشش کی جائے گی۔ پرائیویٹ زندگی کی اس سے بڑھ کر تشہیر اور کیا ہوگی؟ اس اعتراض کا جذبہ معرکت اصل یہ ہے کہ ہمارے سامنے موجودہ حکام یا کونسلوں کے چیئرمین ہوتے ہیں جن کے سامنے ہماری پرائیویٹ زندگی کا پیش ہونا موجب تشہیر ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم جو مومنوں کو حکم یا حاکم تجویز کرتا ہے ان کی صورت میں اس قسم کا خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ وہ تو افراد ملت کے رازوں کے امین اور فریق کے مشفق بزرگ ہوتے ہیں۔ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک حکم کی وضاحت میں نے اپنی کتاب شاہکار رسالت کے باب متعلقہ قانون سازی کے تحت لکھا ہے کہ قرآن کریم نے مسلمانوں کے لیے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح اور ان کے ہاں کا کھانا حلال کرا دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی عورتوں سے یہ کہہ کر نکاح کو ممنوع قرار دیا کہ یہ عورتیں مسلمانوں کے معاشرے میں فتنے کا باعث بن جاتی ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ بڑا مشہور ہے، لیکن ایک صاحب نے ایک تفصیلی خط کے ذریعے اس کی وضاحت چاہی، جس کا میں نے خط کے ذریعے جواب دیا۔ چونکہ سوال و جواب عمومی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اسے طلوع اسلام میں شائع کر دیا جائے، اس لیے بھی کہ میں نے شاہکار رسالت میں اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، لیکن اب محسوس ہوا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس اجمال سے بعض دیگر قارئین کے دل میں اس قسم کا سوال پیدا ہو، لہذا اس کی وضاحت ضروری ہے۔ ان صاحب نے اپنے خط میں ایک طویل اصولی سی تمہید کے بعد جو اعتراض کیا ہے وہ بالاختصار یہ ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایک بشر کو، چاہے وہ خود صاحب کتاب ہی کیوں نہ ہو، یہ حق حاصل ہے کہ قرآن کی کسی بات کو معطل کر دے یا ممنوع قرار دے؟ قرآن کے کسی قاعدے سے استنباط ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں اصل حکم باقی رہتا ہے، لیکن قاعدہ اور حکم کو ممنوع قرار دینا میں سمجھتا ہوں غلط، بالکل غلط ہے۔ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کا علم ناقص ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا اس سے خدا کی حکمت پر غور نہیں آتا کہ ایک ایسے مسئلے کی اجازت دی جس میں فتنہ رپوش تھا، جبکہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ علیم اور حق؟ کیا اس سے خود قرآن مجروح نہیں ہوتا؟ کیا اس سے کھلی اجازت نہیں ملتی کہ جو امیر آئے مصلحتاً اس میں تغیر و تبدل کر دے، چاہے وقتی ہی کیوں نہ ہو؟ کیا اس سے لا تبدیل لکلمات اللہ کی تردید نہیں ہوتی؟ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن کی تابعداری کی بجائے قرآن کو اپنے تابع بنایا جائے؟ کیا اس سے جماعت اسلامی والے سچے ثابت نہیں ہوتے جو جھوٹ حرام کو مصلحتاً جائز قرار دیتے ہیں؟ میں نے اس کا حسب ذیل جواب دیا ہے۔ محترمی السلام علیکم، آپ کا تفصیلی گرامی نامی موصول ہوا۔ یہ دیکھ کر بہت مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک وضاحت طلب نقطے کی متعلق ازالہ شکوک کے لیے مصنف کی طرف رجوع کیا، ورنہ آج کل تو یہ روش عام ہو رہی ہے کہ مصنف کی عبارات سے غلط یا صحیح خود ہی کوئی نتیجہ اخذ کر لیا جاتا ہے اور پھر اسے مصنف کی طرف منسوب کر کے اس کی تشہیر کی جاتی ہے۔ آپ نے جو سوال دریافت فرمایا اس کا جواب تھوڑی سی تفصیل چاہتا ہے۔ قرآن کریم میں بعض امور کو حرام یا ممنوع قرار دیا گیا ہے اور بعض کو حلال یا جائز ٹھہرایا گیا ہے۔ اس کے حرام کو حلال یا حلال کو حرام قرار دینے کا کسی کو حق یا اختیار حاصل نہیں ہے، لیکن حلال کی صورت میں ایک بنیادی نقطہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ حلال کے معنی یہ ہیں کہ خدا نے اس کی اجازت دی ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو، اس کا حکم نہیں ہے کہ تم ایسا ضرور کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ معصیت خداوندی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اس کی انفرادی مثال عام ہے۔ ہم بیسیوں ایسی حلال چیزیں نہیں کھاتے جو ہمیں پسند نہ ہوں، جس سے ہمیں طبعاً نفرت ہو، جو ناخوشگوار ہوں یا ہمارے مزاج اور طبیعت کے موافق نہ ہوں۔ ہم ان چیزوں کو حرام قرار نہیں دیتے، صرف خدا کی عطا کردہ اجازت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ قرآن کریم نے حلال کے ساتھ یہ طیب کا جو اضافہ کیا ہے تو طیب میں یہ تمام باتیں شامل ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ یہ تو انفرادی مثال تھی، اسی کی اجتماعی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ برسات کے موسم میں یا بعض وبائی امراض کے زمانے میں گورنمنٹ بعض چیزوں کے استعمال کو حکماً اور قانوناً ممنوع قرار دے دیتی ہے۔ اس سے مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ حالات کا تقاضا ایسا ہے کہ خدا کی اس اجازت سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ خدا کو اس کا علم نہیں تھا، بعض حالات میں ان چیزوں کا استعمال مضر ہوگا۔ یہ اعتراض اس صورت میں پیدا ہو سکتا تھا جب خدا یہ حکم دیتا کہ جو کچھ ہم نے حلال قرار دیا ہے اسے ہر شخص کو کھانا ہوگا اور ہر حال میں کھانا ہوگا۔ اس نے ایسا نہیں کہا، اس نے اس کی اجازت دے دی ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ ایسا کرنا ممنوع نہیں ہے، لیکن اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ معصیت نہیں ہوگی۔ اسی قسم کی ایک مثال آج کل ہمارے ہاں رائج ہے۔ حکومت نے ہفتے میں 2 دن حلال جانوروں کا ذبیحہ اور ان کا گوشت فروخت کرنا حکماً ممنوع قرار دیا ہوا ہے۔ مصالح کلی کے پیش نظر ایسا کرنا بھی حلال کو حرام قرار دینا نہیں ہے، لیکن اس قسم کا اجتماعی فیصلہ صرف حکومت مجاز کر سکتی ہے، افراد نہیں، خواہ ان کی حیثیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ اب آئیے نکاح کی طرف۔ پہلے انفرادی مثال لیجئے، چچا کی لڑکی کے ساتھ نکاح حلال ہے، یعنی اس کی اجازت ہے۔ اگر کوئی لڑکا اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تو اس کا اعتراض قابل اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر وہ یہ کہے کہ چچا کی لڑکی کے ساتھ نکاح حرام ہے تو یہ قرآن کی مخالفت ہوگی۔
اب اسی مثال کی اجتماعی حیثیت سامنے لائیے. اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ ایسا کرنے کی اجازت ہے. اگر کوئی اہل کتاب قوم میں یہ سازش شروع کر دے کہ اپنی لڑکیوں کو مسلمانوں کے ساتھ نکاح کے ذریعے جاسوس بنا کے بھیج دے اور اسلامی مملکت کو اس کا علم یا اندازہ ہو جائے، تو امت کے مصالح کلی کے پیش نظر اسے اس کا اختیار ہوگا کہ وہ ان حالات میں اس اجازت پر پابندی عائد کر دے. یہ نہ تو حلال کو حرام قرار دینا ہوگا اور نہ ہی معصیت خداوندی. یہ صرف خدا کی ایک عطا کردہ اجازت سے فائدہ نہ اٹھانے کا فیصلہ ہوگا. جب یہ مصلحت باقی نہ رہے گی، یہ پابندی اٹھا دی جائے گی. لیکن اس قسم کا اجتماعی فیصلہ اسلامی حکومت ہی کر سکتی ہے، کوئی فرد نہیں کر سکتا. ایسا ہی حضرت عمر نے کیا تھا. عیسائی حکومتیں اس اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھانے لگ گئی تھیں. اس قسم کی عورتوں نے اسلامی مملکتوں کو کس قدر نقصان پہنچایا ہے، تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے. لیکن جہاں اس قسم کی مضرت کا احتمال نہ ہو، وہاں اس کی اجازت پر پابندی کی ضرورت نہیں ہوگی. مجھے امید ہے کہ اس صراحت سے اس نقطے کی وضاحت ہو گئی ہوگی اور آپ کا شبہ بھی رفع ہو گیا ہوگا. اس سے عند المصلحت جھوٹ بولنے یا فریب دینے کا شرعی جواز نہیں نکل سکتا. جھوٹ بولنا یا فریب ممنوع ہے. ان کی صورت یہ نہیں کہ خدا نے یہ کہا ہو کہ جھوٹ بولنا یا فریب دینا حلال ہے، تمہارا جی چاہے جھوٹ بول لیا کرو تو جی چاہے تو نہ بولا کرو. یہ ہے فرق حلال اور حرام یا جائز اور ممنوع میں. اگر کوئی نقطہ مزید وضاحت کا متقاضی ہو تو مجھے مطلع فرمائیے گا. والسلام. مجھے امید ہے کہ اگر کسی صاحب کے دل میں حضرت عمر کے اس فیصلے کے متعلق اس قسم کا شبہ پیدا ہوا ہوگا تو اس کی وضاحت سے وہ شبہ زائل ہو گیا ہوگا. پرویز. طلاق اور خلا، اکتوبر 1975 عیسوی. عدالتوں کا دائرہ اختیار. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ گزشتہ قریب 1.5 ماہ سے اخبار پاکستان ٹائمز کے جمعہ کی ایڈیشن میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ قسط وار شائع ہو رہا ہے. اس وقت تک اس کی 6 قسطیں شائع ہو چکی ہیں اور ابھی وہ سلسلہ اختتام پذیر نہیں ہوا. سوال زیر غور یہ ہے کہ کیا قانون شریعت کی روح سے عدالت اس امر کی مجاز ہے کہ وہ عورت کو اس کے خاوند کی نارضامندی کے باوجود خلا دلا دے؟ یہ فیصلہ فاضل جسٹس ایس اے رحمان صاحب نے لکھا ہے اور اس میں جس تفصیل سے بحث کی گئی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں اس میں کس قدر کاوش اور محنت کرنی پڑی ہے اور اس پر ان کا کس قدر وقت صرف ہوا ہے. اس کے بعد یہ صاحب دریافت فرماتے ہیں کہ کیا ہمارا قانون شریعت ایسا ہی ہے کہ اس کی روح سے اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ عدالت عورت کو خلا دلا سکتی ہے یا نہیں اس قدر کاوش کرنی پڑتی ہے. جب اس بات کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ یہ مقدمہ گزشتہ 7 سال سے چل رہا ہے اور اسے عدالت ماتحت سے لے کر عدالت عالیہ تک کے تمام مراحل طے کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر یہ اصولی فیصلہ ہوا ہے کہ عدالت اس کی مجاز ہے، تو یہ حیرت اور بھی بڑھ جاتی ہے. قرآن کی روح سے اس کی پوزیشن کیا ہے؟ جواب آپ کو صرف اس ایک قانونی شریعت کی پیچیدگی کو دیکھ کر اس قدر حیرت ہوئی ہے. یہ سارے کا سارا ہی ایسا ہے. اس میں کسی معمولی سے معمولی معاملے کے متعلق بھی دو ٹوک فیصلہ نہیں ملے گا. ہمارے قانون شریعت کی پیچیدگیوں اور ذولیدگیوں کے متعلق بیچارے ان ججوں سے پوچھنا چاہیے جنہیں اس کے روح سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اور پھر تماشا یہ کہ جتنی مرتبہ بھی کسی معاملے کو زیر بحث لائیے، ہر بار اس میں سے نئی شاخیں ابھرتی چلی آتی ہیں اور حرف آخر کہیں جا کر بھی نہیں ملتا. اس کے برعکس قرآن کی روح سے دیکھیے تو یہ بات 2 فکروں میں طے ہو جاتی ہے. قرآن کریم نے نکاح کو فریقین میاں بیوی کے مابین معاہدہ قرار دیا ہے. جس طرح معاہدہ کرنے کے لیے فریقین میں سے ہر فریق صاحب اختیار ہوتا ہے، اسی طرح معاہدے کو ختم کرنے کے لیے بھی ہر فریق یکساں طور پر صاحب اختیار ہوتا ہے. اس میں فرق صرف اس قدر ہوتا ہے کہ معاہدہ نکاح طے تو پا جاتا ہے انفرادی طور پر، لیکن اسے فسخ کرنے میں چونکہ فریق ثانی کے مفاد کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ اس کے لیے معاشرے کے نظام عدل کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اس طرح فسخ معاہدے کو قرآن کی اصطلاح میں طلاق کہتے ہیں.
طلاق کے معنی کسی پابندی سے آزاد ہونے کے ہیں۔ یہ طلاق آزادی جس طرح عدالت کی روح سے مرد حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح عورت حاصل کر سکتی ہے۔ مرد کی طرف سے طلاق اور عورت کی طرف سے خلا کی تفریق قرآنی نہیں۔ قرآن میں تو خلا کا لفظ تک نہیں آیا۔ اس حقیقت کو جسٹس رحمان صاحب نے اپنے فیصلے میں بھی تسلیم کیا ہے کہ قرآن کریم کی روح سے فسخ نکاح کے معاملے میں میاں اور بیوی کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ پاکستان ٹائمز مورخہ 24 فروری 1967۔ اگر ہمارے قوانین شریعت کی قرآن کریم کی روح سے اثر نو تدوین ہو جائے تو یہ تمام مشکلات دور ہو جائیں۔ ان امور کی مزید وضاحت الاسلام بابت 1978 میں کی گئی تھی، وہ بھی قابل توجہ ہے۔ طلاق کے قرآنی احکام۔ طلوع اسلام کی ایک سابقہ اشاعت میں ہم نے عورت کی بے بسی کے سلسلے میں جو کچھ لکھا تھا، اس سلسلے میں ہمیں بہت سے خطوط موصول ہوئے ہیں۔ ان میں جن اہم امور کا ذکر آیا ہے انہیں ہم متعلقہ مقامات پر سامنے لائیں گے۔ ان میں سے ایک مشترکہ سوال کا جواب اس جگہ دیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں طلاق کے متعلق کیا احکام ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ نکاح عاقل بالغ مرد اور عورت کے باہمی معاہدے کا نام ہے، جس میں کسی قسم کے جبر و اکراہ کا کوئی دخل نہیں ہے، یعنی یہ دونوں اپنی رضا اور رغبت اور پسند سے ازدواجی زندگی بسر کرنے کا معاہدہ کرتے ہیں۔ مرد کی طرف سے رضامندی کے لیے کہا گیا فَانكِحُوا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ 4/3 میں، جو عورتیں تمہیں پسند ہوں تم ان سے شادی کرو، اور عورتوں کی رضامندی کے متعلق کہا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا 4/19 میں کہ تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی مالک بن بیٹھو۔ اس سے واضح ہے کہ مرد اور عورت کی ازدواجی زندگی میں جب بھی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ بیوی خاوند کے لیے مَا طَابَ نہ رہے، یعنی وہ اسے پسند نہ کرے، یا عورت کے دل میں مرد کی طرف سے کراہت پیدا ہو جائے، تو ان کی ازدواجی زندگی باقی نہیں رہ سکتی۔ اسی کو طلاق کہتے ہیں، یعنی نکاح کی قید سے آزاد ہو جانا۔ آپ نے غور فرمایا کہ عورت کے ضمن میں کہا گیا ہے کہ لا یحل لکم، یعنی جب عورت کے دل میں خاوند کی طرف سے کراہت پیدا ہو تو وہ خاوند کے لیے حلال ہی نہیں رہتی۔ اس باب میں خاوند اور بیوی دونوں کی پوزیشن یکساں ہے، کسی کو کوئی امتیازی حق حاصل نہیں ہے۔ چونکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کسی چھوٹی سی بات پر میاں بیوی میں شکر رنجی یا کشیدگی پیدا ہو جائے اور وہ غصے میں آ کر ازدواجی زندگی منقطع کرنے کی ٹھان لیں۔ اس قسم کی کشیدگی دور نہیں ہو سکتی جب تک کوئی تیسرا آدمی درمیان میں نہ پڑے۔ اس کے لیے قرآن کریم نے ایک مصالحتی کوشش تجویز کی ہے، یعنی ایک نمائندہ خاوند کا اور ایک بیوی کا 4/35۔ یہ لوگ میاں بیوی میں مصالحت کی کوشش کریں۔ واضح رہے کہ یہ صرف مصالحتی بورڈ ہے، انہیں اس کا حق حاصل نہیں کہ یہ میاں بیوی کی علیحدگی کے فیصلے کو مسترد کر سکیں۔ اگر ان میں مصالحت ہو جائے تو اول مراد، ورنہ سلسلہ مناکحت منقطع ہو جائے گا۔ اس سلسلے کے انقطاع یعنی طلاق کی صورت میں بعض امور اور بھی پیدا ہوتے ہیں، مثلا نکاح کے وقت عورت کو مہر دیا گیا یا اس کے بعد خاوند نے اسے زیورات یا کوئی جائیداد دی۔ ایسی شاذ صورتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ ایک عورت ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کسی مرد سے شادی کر لے، اور جب یہ کچھ حاصل کر لے تو پھر اس سے سلسلہ مناکحت منقطع کر لے۔ ایسے معاملات کے تصفیے کے لیے عدالت درمیان میں آ جاتی ہے، یعنی عدالت کا یہ کام نہیں کہ وہ فیصلہ کرے کہ طلاق ہونی چاہیے یا نہیں، اس کا کام یہ فیصلہ کرنا ہے کہ طلاق کی صورت میں اگر کسی فریق کو ناحق نقصان پہنچتا ہے تو اسے اس نقصان سے بچایا جائے۔ مندرجہ بالا مقصد کے لیے اگر عدالت دیکھے کہ مرد سلسلہ نکاح منقطع کرنا چاہتا ہے تو فیصلہ دے دے گی کہ مرد نے جو کچھ بیوی کو دیا تھا وہ اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتا 4/20۔ لیکن اگر عورت بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہو اور یہ چیز وجہ طلاق ہو تو پھر عدالت مرد کو کچھ دلا سکتی ہے 4/20۔
اگر یہ صورت نہیں تو مرد کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں کہ جو کچھ اس نے عورت کو دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لینے کے لیے عورت کو باندھ رکھے، یعنی اسے رکھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اسے تنگ کرے کہ وہ ان چیزوں میں سے کچھ واپس لے لے جو اسے دی تھی۔ عدالت اس امر کا بھی فیصلہ کرے گی۔ 4/20۔ اگر عدالت دیکھے کہ عورت علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے، بائیں نیت کے جو کچھ وہ مرد سے لے چکی ہے اسے ہتھیا لے، تو وہ اس عورت سے کچھ واپس دلا سکتی ہے۔ 2/229۔ بس یہ ہیں ازدواجی رشتے کے انقطاع سے متعلق قرآنی احکام۔ ان احکام سے واضح ہے کہ قرآن کی روح سے قطعاً یہ صورت نہیں کہ مرد جب جی چاہے طلاق 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 کہہ کر اس رشتے کو ختم کر دے اور عورت کو اس کے لیے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑیں۔ عورت کے طلاق حاصل کرنے کے لیے خلا کا لفظ تک قرآن میں نہیں آیا۔ رشتہ نکاح تو مصالحت کی کوششوں کی ناکامی کے بعد منقطع ہو جائے گا، خواہ اسے مرد منتقع کرے یا عورت۔ عدالت ان کے اس فیصلے کے عواقب سے متعلق امور کا فیصلہ کرے گی۔ نہ ہی قرآن سے یہ ثابت ہے کہ طلاق کا حق صرف مرد کو حاصل ہے، اور اگر وہ چاہے تو اپنا یہ حق عورت کو تفویض کر سکتا ہے۔ چونکہ سوال صرف طلاق سے متعلق قرآنی احکام کا ہے، اس لیے ہم یہاں طلاق کے بعد انہی میاں بیوی میں دوبارہ نکاح، عدت، مہر، نان، نفقہ، حضانت یعنی اولاد کس کی تحویل میں رہے گی سے متعلق احکام درج نہیں کیے۔ جو حضرات ان احکام کو دیکھنا چاہیں وہ ادارے کی طرف سے شائع شدہ پرویز صاحب کی کتاب قرآنی قوانین کا مطالعہ کریں، اکتوبر 1968۔